آپ نے کہا کہ جو ان پڑھ آدمی ہے، آپ نے کہا ان پڑھ آدمی جو ہے اس کے ایمان میں بعض اوقات شدت زیادہ ہے ایجوکیٹڈ انسان سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرائمریلی علم کا موضوع نہیں ہے؟ ہاں بالکل نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تصور میں آتے ہیں علمی اتھارٹی کی طرح۔ علم کیا ہوتا ہے دینی سیاق و سباق کو اگر ہم لیں تو اس میں اس کا کامل نمونہ ہمارے سامنے آتے ہیں غیر انبیاء میں حضرت علی کی شکل میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان پڑھوں جیسا عقیدہ دے، یقین دے، عقیدہ نہیں، یا اللہ مجھے ان پڑھ دیہاتیوں کا سا یقین دے۔ تو اب یہ بات بہت، اب جیسے آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں اس کے معنی کو، کہ جو آدمی ایمان کی تمام علمی اور شعور اور ذہن کی سب بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ہونے پر ممکنہ طور پر بہترین ذہنی دلائل کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، جو مطلب بڑے سے بڑے فلسفیہ منکر کے فلسفیانہ یا کسی بھی نوعیت کے اعتراضات کو فوراً دفع کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کسی کو اپنی کلی معرفت نہیں دیتا، اور وہ ہمارا نظام شعور ہی ایسا نہیں ہے، وہ اپنے کسی بھی غیر کا کلی معلوم نہیں ہے، بس کافی ہے یہ۔ تو اب وہ ان کی نبیوں کے علم کے وارث ہیں نا حضرت علی، اور بھی صحابہ ہیں، تو حضرت علی کا جیسے امتیاز ہے یہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ جیسا یقین عطا فرما دیجیے۔ اور وہ بھی جیسے انہوں نے کلام کیا ہے نا کہ اللہ جبر و قدر کیا ہے، اب یہ بھی اللہ کیا ہے کہ جواب کا ایک حصہ ہے کہ جبر و قدر کیا ہے، تو انہوں نے کوئی وہ فلسفہ تھوڑی پیش کیا کہ آؤ تمہیں سمجھاتا ہوں، کیونکہ وہ آخری نبی کے مصاحب تھے، تو انہوں نے کہا آؤ دکھاتا ہوں، اور بالکل سادہ طریقے سے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ کہ دوسری، اور وہ بالکل سادہ سا طریقہ ہے جو ہم لوگوں کی بدذوقی کی وجہ سے ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ تو وہ کیا کہ ایمان وجودی ہے، ذہنی نہیں ہے۔ ایمان اپنے ہونے میں ترقی پیدا کرتا ہے، معنی پیدا کرتا ہے، اور وہ معنی ایکٹیو کانشسنس جنریٹ نہیں کرتی، کرسٹلائزڈ پیسو کانشسنس درکار ہے، جو ایکٹیو کانشسنس کو اپنے قابو میں رکھ کر اس سے خط غلامی لکھوا لیتی ہے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک قول ایسا ہے کہ معرفت خداوندی میں اس کے برابر کا قول نہیں ہے، یعنی ممکنہ معرفت، اور معرفت الہی کی ساخت کیا ہوتی ہے، اس کے غیب کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ممتنع العلم ہونے کی شان کا پورا خیال رکھتے ہوئے اب بتانا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھو 3 طریقے ہیں، یہ اپنے صاحبزادے سے فرمائے گھر میں، کیونکہ وہ اظہار نہیں کرتے تھے نا اپنے کمالات کو، کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے خالق کو دیکھ لینے کے بعد، میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہوں اسے دیکھنے کے ساتھ اس کے خالق کو بھی دیکھتا ہوں۔ تیسرا طریقہ میتھڈ بتا رہے ہیں، ایمان پورا مجسم کر دیا انہوں نے ان 3 میتھڈس میں۔ وہ فرمایا کہ کسی چیز کو دیکھتے ہی اس کے خالق کا دکھائی دے جانا، یہ 3 معرفت کے پرسپیکٹیوز ہیں، جن میں سے آپ کوئی بھی اختیار کر لیں، آپ عارف باللہ ہیں، چاہے آپ عارف کے معنی نہ جانتے ہوں۔ یہ یقین ہوتا ہے ان پڑھوں میں،
تو یہ وجودی انداز ہے نا. میں کسی شے کو نہیں دیکھتا جب تک اس کے خالق کو نہ دیکھوں. مجھے ہر شے کو دیکھنا ہے اس کے خالق کی دید کا حصہ بنا کر. اور یہ نہیں کر سکتے تو یہ کہ چیزوں کو دیکھو، کھنگالو، سب کچھ کرو، لیکن اس کا رزلٹ معرفت الہی ہونا چاہیے. علم الشیء کا رزلٹ معرفت الہی ہونا چاہیے. اب یہ 3 میتھڈ بتا دیے نا ہم لوگوں کو. پہلا اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ یوں کہا کہ میں نہیں دیکھتا مگر پہلے خالق کو. یہ میں کہہ کے ارشاد فرمایا. 2 جیسے تعلیم فرمائے. اب ظاہر ہے یہ والا جو ہے یہ تو اب کسی طرح ہم نہیں کر پائیں گے نا. ہمارے کرنے کا انہوں نے یہ بتا دی. جو پرانے لوگ تھے نا، اب یہ ہے نبوت کے تربیت یافتہ، یہ صرف نبی نہیں بلکہ نبوت کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. تو ان کے ہاں تو کوئی وہ تقریریں اور منطق اور یہ سب دیکھے ایک دم چکھا دیا. اب مجھ جیسا بھی آدمی جو ہو نا، وہ جس موضوع میں بھی سمجھتا ہو کہ میں اس سے مانوس ہوں، فلسفے سے یا نفسیات سے یا سوشالوجی سے، کسی بھی ڈسپلن آف نالج میں، فرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں میرے سوچنے کا انداز اس ڈسپلن کے تابع ہے، میں اس کی صبح تک شرح کر سکتا ہوں. ان 3 پہلے کی نہیں، مطلب دوسرے اور تیسرے کی صبح تک شرح کر سکتا ہوں. اور آخری نتیجہ یہ نکلے گا یار نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ کا یہ حال ہونا چاہیے ایمانیات میں کہ سمجھنے کی بالکل آپ ایک قطار لگا دیں کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اور سارا جب ایگزاسٹ ہو جائیں اپنے بہترین ذہنی اثاثے کو خرچ کر دیں، اس کے بعد کہاں گیا نہیں، بات نہیں بنی، میں نہیں سمجھ سکتا. اللہ کو ماورائے علم رکھو، اپنی پوری علمی تسکین کے ساتھ. ایمان اسے کہتے ہیں. اللہ کو ماورائے علم رکھو، علم کی ساری صلاحیتوں کو صرف کر لینے کے بعد بھی دلائل رکھتے ہوئے ماورائے استدلال مانا ہے. اور علم ہے ہی اس بات کا نام کہ وہ اپنے معلومات کو مجہول بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور یہ صرف مذہبی بات نہیں ہے، کسی بھی ڈسپلن میں، فزکس میں لے لیں، ادھر وہ کسی بھی اس میں، علم کا انجام حیرت ہے. یہ افلاطون کا فکر ہے کہ علم کی انتہا حیرت ہے، کہ سمجھتا ہوں بلا سمجھتے، نہیں سمجھتا سمجھتے ہوئے. یار اب یہ سب جوش میں کیا کریں، جوش سے. اور میں واقعی آپ لوگوں کو دعوت غیرت دے رہا ہوں اپنے سمیت. یہ پیغام غیرت ہے. اپنے آپ کو غیرت مند ثابت کرو خود اپنے لیے. کر پہ دیکھو یہ کوئی غیرت ہے کہ اس نے یہ کیا، دوڑ بندوق مار کے، یہ غیرت ہے؟ اسی کو کہا گیا یہ حمیت جاہلیہ ہے. جو بھی نفس سے پھوٹے گی وہ حمیت جاہلی ہے. تو یا یہ کر لیں بس، اب کر کے سب لوگ آگے آگے اپنے گھر میں ادھر ادھر سب جگہ کریں اور اپنے آپ کو دلیل بنائیں. ہم، میری آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی چلتی پھرتی دلیل بنیں. صحابہ نے جو اسلام پھیلایا، یہاں ہندوستان میں اسلام کوئی عالموں نے تھوڑی پھیلایا، تاجروں نے پھیلایا. عرب تاجر آتے تھے وہاں مالابار وغیرہ میں، سمندری راستے، تو ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. صحابہ کی زندگیاں بھی دیکھ لیں کہ ان کے یہاں یہ تقریر کرنے والا پہلو نہیں ہے، بس اپنے آپ کو دکھا دیتے تھے ہم ہیں. تو وہ جب لوگوں کو، لوگ یہ دیکھتے تھے
کہ یہ اپنی نیگیشن میں کامیاب ہے، تو بس کس کی وجہ سے خود کو نیگیٹ کیا ہے؟ یہ بڑی کشش نہیں ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آپ سیلف اپنی نیگیشن میں کامیاب ہیں، اپنی افرمیشن میں تو ہر آدمی کامیاب ہے، آپ اپنی نفی میں کامیاب ہیں، تو مجھے تجسس ہوگا نا بھئی وہ کون ہے جس کے لیے نفی کی ہے اپنے، اور وہ لوگ دکھا دیتے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اللہ کی بنیاد کے۔ اس بات کو اپلائی کر کے دیکھو نا کہ دین اسلام کو اگر ایک فقرے میں ایک فریز میں بنائیں تو وہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اس پہ ذرا اپنے اوپر نظر ڈالو کہ اپنے سے بغض ہے یا نہیں۔ جسے اپنے سے بغض نہیں ہے اسے کسی سے دشمنی، اس کی ہر دشمنی نفسانی ہے۔ آج کل تو ہمیں نفسیات یہ کہتی ہے کہ ہمارے رشتے اس لیے کامیاب نہیں ہیں کیونکہ ہم سیلف لو نہیں کرتے۔ وہ دیکھیے غلط محبوب چن لیا نا، اب ہم بھی کھوکھلے ہیں، اب تنہائی میں آدمی خود کو بھی یاد نہیں رہتا، اب ہماری تنہائی محض خلا ہے، کیونکہ ہم نے سیلف لو کو کچھ اچیو کرنا چاہا، یعنی محبوب غلط چن لیا۔ محبوب غلط چن لیا یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہے جتنی معبود غلط چننے والی غلطی ہے۔ یہ کر کے دیکھو، مطلب یہ سب باتیں لفظوں تک نہیں ہو سکتی، ان کے معنی دکھائے جاتے ہیں، سمجھائے نہیں جاتے۔ ابن عربی کا ایک قول ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ بھی جیسے الہامی قول معلوم ہوتا ہے، الحق محسوس والخلق معقول، کہ حق تو محسوس ہے، یعنی بالکل وجود فی الخارج کی انتہا حق ہے، اور مخلوق خیالی ہے۔ یہاں معقول کا مطلب ہے خیالی۔ حق حقیقی ہے یعنی کہ خارج میں موجود ہے، مخلوق خیالی ہونے کی وجہ سے خارج میں موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑا قول ہے، مطلب ایسا کہ اس کو جیسے آدمی ساری عمر سوچتا رہے تو وہ وقت ضائع نہیں ہوگا اس کا، اگر اس قول پہ سوچتا رہے۔ یہ اتنا بامعنی قول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، مخلوق کا اظہار خیالی ہے، یعنی میں آپ کو جو نظر آ رہا ہوں تو میں آپ کا خیال ہوں، لیکن اگر آپ مجھے حضرت ابوبکر کے میتھڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ مجھے دیکھ کر مجھے دیکھ کر اپنے خیال سے نکلنے کے لیے میرے خالق کو دیکھ رہے ہیں، یعنی حق جتنا بھی ظاہر ہے یقینی ہے، مخلوق جتنی بھی اظہار میں ہے خیالی ہے۔ تو ابھی فی الحال اس کے عارفانہ نکات بیان نہیں کرتے، تھوڑا سا اس کو محسوس کیجئے کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ خیالی ہے، جو نہیں دکھائی دے رہا وہ حقیقی ہے، اور میرا آپ کا ایک دوسرے کو دیکھنا اسے نہ دیکھ سکنے کا کفارہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی طلب دید میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھیں۔ یہ ہے الحب فی اللہ۔ جیسے شروع میں کہا نہیں کہ تمام یقین کے اسباب کو توڑ کر ہم نے یقین کو یقینی بنایا ہے، ورنہ ہر مشاہداتی یقین میں نقص یقینی ہے، اس کا غلط ہونا بھی ممکن ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو نہ دیکھنے کی حالت میں اس کے حضور میں رہنے کا ہر لمحہ حقیقی ہے، گمان سے پاک، ظن سے آزاد، اور تیقن کی بالکل تکمیل کر دینے والی حد تک پہنچا ہوا یقین ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں، کرنے کی باتیں ہیں یہ، مطلب کچھ کیجئے اور اگلے جمعے تک لگے گا کہ آپ لوگ مطلب آپ کو میرے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے، یا یہ کون لوگ آ گئے۔
مطلب ہم ڈر جائیں کہ یہ بتاؤ ہم تو ایسے کہتے رہے، یہ لوگ تو ویسے بن کے آ گئے. کر کے دیکھیں، اور انتہائی آسان ہے. اللہ کا ہر راستہ 1 سیکنڈ سے بھی کم کا ہے. دنیا کی طرف جانے والا ہر راستہ جو ہے وہ لمبا ہے. اس یقین سے کیجئے اور دعا کرے. ہماری معاشرت میں ایک چیز بہت خیر خواہی جس میں مجسم ہوتی ہے، وہ ہے غائب کے لیے دعا کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم میں فرمایا ہے کہ غائب کی دعا جلدی اثر کرتی ہے. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو الحب للہ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے.